اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ اور اسی طرح ہم نے ان کو جگا دیا لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ کل کے سبق میں یہاں تک بات گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 900 سال تک غار کے اندر سلائے رکھا اور سورج بھی ان سے کترا کر جاتا تھا تاکہ ان کو زیادہ گرمی نہ لگے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں تک کسی کو رسائی کی اجازت اور اختیار بھی نہیں دیا کہ کوئی ان تک پہنچ سکے، ان کو دیکھ سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو 309 سال غار کے اندر سونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ان کو جگا دیا، یعنی جس طرح ایک عام آدمی سوتا ہے اسی طرح وہ بھی سوئے رہے، اور جس طرح ایک عام آدمی سو کر بیدار ہوتا ہے اسی طرح ہم نے ان کو بھی بیدار کیا۔ تو آپس میں پوچھنے لگے، قال قائل منہم، ان میں سے ایک بولا کہ کم لبثتم، تم کتنی دیر یہاں ٹھہرے، یعنی اس حالت میں غار کے اندر سونے کی حالت میں کتنی دیر ٹھہرے۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، بولے کہ ہم یہاں ایک دن یا آدھا دن ٹھہرے ہیں، یعنی ان کو اتنا ہی لگ رہا تھا کہ جب ہم یہاں آئے تھے تو ہم سو گئے، ہم پر نیند طاری ہو گئی، تو زیادہ سے زیادہ ایک دن گزرا ہوگا یا آدھا دن گزرا ہوگا۔ قالوا ربکم، ان میں سے بعض نے کہا کہ ربکم اعلم، تمہارا رب بہتر جانتا ہے، بما لبثتم، تم کتنی دیر رہے، جتنی دیر بھی رہے اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ یعنی آپس میں اس بارے میں سوال و جواب کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم کتنی دیر ٹھہرے یا نہیں ٹھہرے، تھوڑا ٹھہرے زیادہ ٹھہرے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جو اصل کام ہے وہ کرو کہ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، کہ اب بھیجو اپنے میں سے کسی ایک شخص کو یہ سکہ دے کر، ورق یعنی روپیہ، سکہ، چاندی کا سکہ چلتا تھا اس وقت، إِلَى الْمَدِينَةِ شہر کی طرف، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تو دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو لائے اس میں سے کھانا، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور اس کو چاہیے کہ نرمی سے جائے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے بارے میں کسی کو خبر نہ دے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا آپس میں کہ اس بارے میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم کتنے دن ٹھہرے ہیں، تو ظاہر ہے ہم نے کھانا کھانا ہے۔ تو وہ لوگ سونے سے پہلے بھی بیس بدل کر ان میں سے کوئی نہ کوئی شہر میں جاتا تھا، کھانے پینے کی چیزیں لاتے تھے، حالات معلوم کرتے تھے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ چھوڑو، ہم جتنی دیر بھی ٹھہرے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، بس آپ اپنوں میں سے کسی کو بھیج دو کہ وہ جا کر پاک کھانا لائے۔ یعنی اس وقت بت پرستی تھی، لوگ مشرک تھے، بادشاہ بھی ایسا ہی تھا، تو یہ نہ ہو کوئی حرام چیز لے آئے یا ایسی چیز لے آئے کہ جس پر ذبح کرتے وقت بتوں کا نام لیا گیا ہو، اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ تو اس وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ بھیجو اور پاک کھانا لے کر آئے، لیکن نرمی سے جائے، یہ نہ ہو کہ وہاں جا کر کسی کو بتا دے یا خود نہ بھی بتائے لیکن کسی کو ہمارے بارے میں خبر ہو جائے۔ تو انہم ان یظہروا علیکم، اگر ان لوگوں نے آپ کے بارے میں خبر پا لی، یرجموکم، تو آپ کو پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیں گے، رجم کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں اپنے دین میں لٹا دیں گے، یعنی یا تو وہ تمہیں مار کر ہلاک کر دیں گے یا تمہیں مجبور کریں گے کہ تم ان کا دین اختیار کر لو، وَلَن تُفْلِحُوا اذًا أَبَدًا، تو اس طرح تو آپ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ تو لہٰذا چپکے سے ایک شخص جائے اور کھانا لے کر آئے۔ اب جب وہ ان میں سے ایک شخص گیا، وہ 300 سال پرانا سکہ لے کر، تو اس وقت چاندی کے سکے تھے، اب 300 سال کے بعد وہ زمانہ تبدیل ہو گیا، لوگ تبدیل ہو گئے، شہر کے حالات تبدیل ہو گئے، اب وہ دقیانوس کافر بادشاہ بھی مر گیا، وہ لوگ بھی چلے گئے،
اب جو بادشاہ تھا وہ ایمان والا تھا، یعنی 309 سال میں بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ تب وہ شخص وہ 300 سال پہلے والا سکہ لے کر جب بازار میں گیا تو لوگ اس سکے کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ یہ 300 سال پہلے کا سکہ ان کے پاس کہاں سے آ گیا۔ تو ان لوگوں کی وضاحت بھی مختلف تھی، تو انہوں نے اپنوں سے ان لوگوں کے بارے میں سنا تھا کہ 300 سال پہلے چند لوگ غائب ہو گئے تھے اور ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں سنا ہوا تھا اپنے بڑوں سے، تو ان کو شک ہو گیا کہ شاید یہ وہی لوگ ہیں جو 300 سال پہلے غائب ہو گئے تھے، ان کے پاس سکہ بھی وہی ہے اور ان کی حالت بھی بتاتی ہے کہ یہ موجودہ دور کے لوگ نہیں ہیں۔ تو جب انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ اس طرح یہ چند لوگ ہیں، شاید یہ وہی لوگ ہوں گے۔ پھر بادشاہ نے ان کو اپنے پاس بلایا تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ وہی لوگ ہیں جو 300 سال پہلے غائب ہوئے تھے۔ پھر وہ بادشاہ بھی ایمان والا تھا، اس نے ان کا اکرام کیا، لیکن اس کے بعد یہ دوبارہ غار میں چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر موت بھی واقع کر دی، پھر یہ مر بھی گئے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طرح ہم نے ان کی خبر کو ظاہر کر دیا، یعنی لوگوں کو بتا دیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو 300 سال پہلے اللہ والے لوگ غائب ہو گئے تھے، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے ہوں جو قیامت پر یقین نہ رکھتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا کہ دیکھو 309 سال سلانے کے بعد ہم ان کے جسم کو اسی طرح صحیح سلامت رکھ سکتے ہیں، کھانے پینے کے بغیر ہم ان کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ اور دیکھو ان کے کتے کی حالت کو، وہ اسی طرح اپنے بازو پھیلائے بیٹھا تھا۔ تو یہ سب کچھ جب ہم کرنے پہ قادر ہیں تو پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتے اور قیامت کیوں نہیں آ سکتی؟ تو یہ ان لوگوں کے لیے بالکل واضح دلیل تھی۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ آپس میں اس معاملے میں، ان کے معاملے میں جھگڑنے لگے، فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، پھر کہنے لگے کہ ان پر کوئی عمارت بنا لو، رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، ان کا رب ان کے حال کو بہتر جانتا ہے۔ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، وہ لوگ جن کا کام غالب تھا، انہوں نے کہا کہ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم تو ان کی جگہ پر کوئی مسجد عبادت خانہ بنائیں گے۔ جو بادشاہ تھا موجودہ وقت کا ایمان والا، تو جب وہ ایک شخص جو بازار گیا تھا، لوگ اس کو لے کر بادشاہ کے پاس گئے، تو جب وہ بادشاہ کے پاس گیا اس نے اکرام کیا، تو بادشاہ کو ملنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ ہمیں اپنے غار تک پہنچاؤ جہاں تک آپ لوگ سوئے ہوئے تھے۔ تو بادشاہ بہت سے اہل شہر کے مجمع کے ساتھ غار پر پہنچا۔ جب غار کے قریب آیا تو اس شخص نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہریں، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو حقیقت بتا دوں اور ان کو باخبر کر دوں کہ ایک بادشاہ مسلمان واحد ہے اور اب قوم بھی مسلمان ہو چکی ہے، وہ آپ کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اطلاع سے پہلے آپ پہنچیں تو وہ سمجھیں کہ ہمارا دشمن، وہ پرانا بادشاہ، وہ ہمیں مارنے کے لیے آ گیا ہے۔ تو اس لیے پہلے جا کر میں اپنے ساتھیوں کو ان حالات کے بارے میں بتا دوں۔ بادشاہ کا استقبال تاثیر، تو جب بادشاہ گیا وہ بڑے خوش ہوئے، بادشاہ کا استقبال کیا گیا، وہ اپنے غار کی طرف لوٹ گئے۔ اور اکثر روایت میں یہ ہے کہ جس وقت اس شخص نے جو کھانا لینے گیا تھا اپنے ساتھیوں کو سارا قصہ سنایا تو اسی وقت ان سب کی وفات ہو گئی تھی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب پر موت طاری کر دی گئی ہو۔ انہوں نے اب آپس میں مشورہ کیا کہ ان کی جو جگہ ہے اس کو یادگار بنانی چاہیے، یعنی اس پر کوئی عمارت بنانی چاہیے یا کوئی مسجد ہو، عبادت خانہ ہو، یعنی یادگار جگہ اس کو بنانا چاہیے، کیونکہ عام طور پر یادگاری تعمیرات اس طرح کی ہوتی رہتی ہیں، خاص کر بادشاہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ تو جب کسی حقیقت پر نہ پہنچے تو خود انہوں نے ہی آخر میں عاجز ہو کر کہہ دیا کہ ربہم اعلم بہم،
یہ کہہ کر اصل کام یعنی یادگار بنانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جو لوگ غالب تھے ان کی رائے مسجد بنانے کی ہو گئی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس میں اس زمانے کے باہم جھگڑا اور اختلاف کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ یعنی ان کے بارے میں زیادہ سوال و جواب نہ کرو، اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو بہتر جانتے ہیں۔ ہاں، اس واقعے سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ جو اولیاء صلحاء ہوتے ہیں تو ان کی قبور کے پاس اگر مسجد وغیرہ بنا دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ان کے پاس الگ مسجد بنا دی جائے عبادت کے لیے، ان کی قبروں کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، الگ مسجد بنا دی جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد وہاں پر لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ ان کی تعداد کتنی تھی، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ارشاد فرمایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 تھے، کچھ نے کہا کہ 4 ہیں۔ انشاءاللہ اس کے متعلق کل آگے پڑھیں گے۔